کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں مانتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ اچھا میرے محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک داستان ہے، ایک قصہ ہے، اور وہ ہے اصحاب کہف کا۔ ملاحظہ فرمائیے سورہ کہف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے، اصحاب کہف، اس زمانے میں سب لوگ مشرک تھے، بت پرست تھے، انہوں نے ایمان کا راستہ لے لیا، اور پھر اس زمانے کے بادشاہ نے ان کو قتل کرنا چاہیے، غار میں پناہ لے کے گئے تھے، ان کی داستان۔ اچھا یہ کتاب یہی اصول 16 ہے، اسی اصول 16 میں کتاب عبداللہ ابن یحییٰ الکاہلی، یہ اصحاب ائمہ علیہم السلام میں سے ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 349 میں حدیث نمبر 30 ہے اس کتاب میں۔ یہ حدیث نقل کرتے ہیں جابر سے۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، ہم مسجد میں بیٹھے تھے، میں اور سلمان، ہم دونوں مسجد میں بیٹھے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، فقال یا سلمان ادعو لی مولاک علی ابن ابی طالب علیہ السلام فقد جاءتنی فیہ عزیمۃ من رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان سے فرمایا، اے سلمان، میرے لیے اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے سید، اپنے ولی، اپنے صاحب اختیار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیجئے کہ ان کے متعلق اللہ کی جانب سے ایک حکم آیا، اللہ کی جانب سے میرے پاس ان کے سے متعلق ایک حکم آیا۔ تو سلمان چلے گئے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بیت شریف، بیت مطہر سے بلائے۔ جب امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے تاج سر کا استقبال کیا ہے، اپنے ساتھ بٹایا ہے، اور ہمیں دور کیا ہے، اور آپس میں سرگوشی کیا ہے ان دونوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرار بتاتے رہے، اسرار کہ ہمیں سنائی نہیں دے رہا تھا، مناجات تھا آپس میں، نجوا تھا آپس میں، سرگوشی تھی آپس میں، حبیب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نفس رسول امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان بہت دیر تک بولتے رہے۔ کل ذلك یسر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا خفیا عنا، وہ پورا بہت عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خفی، مخفی راز، پوشیدہ راز کہ ہم سے پوشیدہ راز تھے، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بتاتے رہے، ہمیں نہیں پتا چل رہا کیا کہہ رہے ہیں۔ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطر عرقا كنظم الدر يتحلل حسنا، اور میں دیکھ رہا ہوں دور سے کچھ فاصلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ شریف کی طرف، چہرے مبارک کی طرف، کہ ان کے چہرے مبارک پہ پسینہ آ رہا ہے، پسینہ در کے دانوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو اتنا حسین بنایا ہے، پسینہ آ رہا ہے، اتنا چہرہ میرے مولا کا حسین بن گیا ہے کہ بیان سے باہر، حد بیان سے باہر۔ پھر ان کے آپس میں جو گفتگو تھی، جو سر تھے، راز بتا رہے تھے، وہ ختم ہو گئے۔ میں نے سنا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح فرماتے ہیں، سمعت ووعیت فاحفظ یا علی، فرمایا کہ اے یا علی سلام اللہ علیہ، آپ نے سنا، آپ نے خوب اس کو جانا، اب اس کو اپنے پاس، میں نے جو اسرار بتایا اپنے پاس رکھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا جابر یہاں سے چلے جا، ادعو لی عمر و ابا بکر، دیکھ لے کے ان دونوں کو، ٹھیک ہے نا، عمر کو بھی بلا، ابو بکر کو بھی بلا۔ میں گیا، جابر کہتا ہے ان دونوں کو ڈھونڈ کے لے کے آیا کہ پتہ نہیں اب کہاں پہ تھے، ڈھونڈ کے لے کے آیا ہوں کہ آ جاؤ، ان کو پکڑ کے لے کے آیا ہوں۔ جب ان کو لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعو لی عبد الرحمن ابن عوف، فرمایا کہ جاؤ اب عبد الرحمن ابن عوف کو بھی بلاؤ۔ میں اس کو بھی کہیں سے ڈھونڈ کے لے کے آیا۔ جب میں ان کو بھی ڈھونڈ کے لے کے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان سے فرمایا کہ سلمان اٹھ یہاں سے، وہ فرش، وہ بساط
جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے، جو خیبر سے آیا ہے، اس کو لے کے آ۔ سلمان چلے گئے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے وہ فرش لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بساط ہے، یہ فرش ہے، اس کو بچھا دو، بچھا دیا۔ پھر حکم دے دیا کہ ہر ایک کو ایک کونے میں بیٹھو۔ ابو بکر سے کہا کہ ادھر بیٹھ، اس کونے میں۔ عمر سے کہا کہ تو اس کونے میں، اس کونے میں بیٹھا۔ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ وہاں بیٹھ، وہ وہاں پہ بیٹھ گیا۔ یہ تینوں تین کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر سلمان سے کہا کہ ادھر آ جاؤ۔ سلمان چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان کے کان میں کچھ باتیں بتا دی۔ کافی دیر تک بولتے رہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ مجھے نہیں سنائی دے رہا تھا کہ کیا کہہ رہے تھے۔ سلمان کو حکم دے دیا، کچھ راز بتا دیے سلمان کو۔ جب یہ سلمان کو یہ راز بتا دیا، پھر سلمان سے کہا کہ جاؤ وہ چوتھے کونے میں بتاؤ۔ البتہ ابو بکر، عمر اور عبد الرحمن ابن عوف کو کوئی راز نہیں بتایا۔ ان سے کوئی پوشیدہ بات نہیں، ان سے صرف اتنا کہا کہ جا کے ادھر بیٹھ۔ تو فرش ہے، فرش کے چاروں کونے میں، ایک کونے میں ابو بکر، ایک کونے میں عمر، تیسرے میں عبد الرحمن ابن عوف، اور چوتھے میں سلمان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر ہمارے آقا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا یا علی سلام اللہ علیہ اجلس متوسطا وقل ما امرتک به۔ فامیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا علی، آپ جائیے اس فرش کے وسط میں، اس فرش کے مرکز میں، سینٹر میں بیٹھیے، اور جو میں نے آپ کو سکھایا ہے، جو الفاظ میں نے ان کو آپ بول دیجیے۔ فإنك لو قلته على جبل على الجبال لصارت۔ میں نے آپ کو وہ الفاظ بتا دیے، میں نے آپ کو وہ چیزیں اللہ کی جانب سے بتا دی ہیں کہ اگر تم وہ الفاظ پہاڑی سے کہہ دو تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکڑ جائے گا، پہاڑ جو ہے آسمان میں پرواز کرنے لگے گا۔ او قلته على الارض لتقطعت من ورائك، اور اگر زمین سے خطاب کرو یہ الفاظ تو زمین اپنی جگہ سے اکڑ جائے گی، زمین جو ہے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وَلَطَوَيْتَ كُلَّ مَنْ بَيْنِ يَدَيْكَ، اور اگر چاہو کہ زمین کو لپیٹ لو، تیرے سامنے جو زمین ہے، جو اراضی ہے، جو میادین ہے، جو علاقے ہیں، ان کو یہ الفاظ کہہ کر ان کو سب کو لپیٹ لو، تم لپیٹ سکتے ہو۔ وَلَوْ كَلَّمْتَ بِهِ الْمَوْتَى لَأَجَابُوكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر یہ الفاظ تم مردوں سے کہہ دو، تم مردے تو بیٹھ کے کھڑے ہو کے سلام کریں گے تجھے اور زندہ ہو جائیں گے۔ فقال له بعض القوم یا رسول اللہ هذا لعلی خاصہ، وہاں پہ ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھا نا، تو ان میں سے ایک کڑا ہو گیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں سکھاتے یہ، آپ نے صرف اپنے بھائی کو سکھایا، یہ الفاظ تو بڑے کام کے، ہمیں بھی سکھا دو۔ فرمایا کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اعرفوا ذلک لہ، خاموش خاموش، بدتمیز، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ یہ صرف میرے بھائی امیر، یہ الفاظ، یہ مقامات، یہ اختیارات میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، تم اس کا اقرار کرو، تم دیکھ لو، ابھی تم تماشا کرو۔ جابر کہتے ہیں کہ سب بیٹھ گئے کونے کونے میں، چار تھے نا، ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف اور چوتھا سلمان، یہ چار کونوں میں بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام وسط میں بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کچھ الفاظ بولے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ یہ جو فرش ہے یہ زمین سے اٹھ گیا، آسمان کی طرف چلنے لگا، آسمانوں کی طرف جا رہا۔ پھر مجھے نہیں پتا چلا کہ ایک لوگ کہاں گئے، میں تو رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ، یہ لوگ چلے گئے۔ پھر جو ہے شام سے پہلے سلمان واپس آئے، یہ سب لوگ واپس آئے تھے اسی فرش میں، تو سلمان نے باقی واقعہ مجھے سلمان نے سنایا کہ کیا ہوا۔ سلمان نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ادھر اس کونے میں بیٹھا، اور یہ ہماری جو یہ فرش ہے ایک بہت عظیم پہاڑی کے سامنے جا کے رکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جب ہم اس پہاڑی کے سامنے جا کے یہ فرش جا کے زمین پہ بیٹھ گئی ہے تو تم ابو بکر سے کہہ دو کہ ابو بکر جاؤ، یہ پہاڑی ہے، یہ پہاڑی میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پتھر کے پیچھے ایک غار ہے، تم اس غار میں اصحاب کہف ہیں، تم جا کے ان کو سلام دے دو اور دیکھو کہ وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے یا نہیں دیتے۔
جب ہم غار کے پیچھے اب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابو بکر سے کہہ دوں کہ جا کے اصحاب کہف کو سلام دے دو، ان سب کو سلام دے دو. تو میں نے ابو بکر سے کہہ دیا کہ اٹھ جا کے سلام دے دو. ابو بکر چلا گیا، فسلم علیہم بأعلی صوت، بہت چیخ ابو بکر وہاں پہ گیا غار کے سامنے، چیخ مارا، السلام علیکم، السلام علیکم، بہت زور لگایا اس نے، چیخ کے مارا کو سنائی دے غار والوں کو. کسی نے جواب اس کا نہیں دیا، ذلیل ہو کے واپس آیا. پھر اس نے پھر کہا کہ شاید ان کو سنائی نہیں دیا. سلم اخرى، جب انہوں نے جواب نہیں، سلم اخرى فلم یجب. اس نے ایک دفعہ کہا کہ شاید کوئی کنفیوژن ہے، کوئی غلطی ہے، سیٹسفائی ہو جائے. ایک دفعہ پھر اس نے چیخ کے سلام دیا، کسی نے جواب نہیں دیا. سب لوگوں نے دیکھ لیا. ابو بکر ذلیل ہو کے واپس آ گئے. پھر میں نے عمر سے کہہ دیا کہ عمر جا، تو اب تیری باری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تجھے کہہ دوں کہ جا کے سلام دے دے. فسلم علیہم بأعلی صوتی، عمر بھی گیا وہاں پہ، چیخ کے اس نے سلام دیا. بھائی زور زور سے چیخ کے سلام دیا، وہ غار والو تمہیں سلام ہو. کوئی جواب نہیں آیا. انتظار کیا اس نے، جواب جب نہیں آیا، پھر دوسری دفعہ پھر اس نے پھر زور زور سے جواب دیا، سلام دیا. پھر بھی سلام کا کوئی جواب نہیں آیا. شرمندہ ہو کے آ گیا بھائی کہ جواب نہیں آ رہا، بھائی کچھ نہیں. ثم امرت عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف سے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جب یہاں پہنچے تو آپ نے بھی سلام دینا. تو عبد الرحمن بن عوف بھی گیا، اس نے بھی زور سے سلام دیا، کوئی جواب نہیں آیا، وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. فشہد اصحابہ علی ذلک وشہدت علیہ، سب نے دیکھا، ابو بکر نے بھی دیکھا، عمر نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سب امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ یہ تینوں گئے سلام دیے، ان کا جواب نہیں آیا. پھر میں گیا، سلمان کہتا ہے پھر میں گیا وہاں پہ، میں نے ادھر سلام دی، میرا بھی کوئی جواب نہیں آیا. اچھا، فقلت لعلی علیہ السلام، جب ان سب نے سلام دیا تو کسی کا جواب نہیں آیا، تو میں نے اس وقت علی علیہ السلام سے کہہ دیا فداک ابی و امی انت بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی نرجع ولک السمع والطاعہ. میں نے عرض کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے کہ یا میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا علی علیہ السلام، آپ کا مقام وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. جب تک ہم واپس مدینہ پہنچ جاتے ہیں نا، آپ کا وہی طاعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طاعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ جب ہم اس غار تک پہنچیں تو آپ آخری فرد سلام دینے والے آپ ہوں، چاروں کے بعد آپ سلام دے دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَذَلِكَ لِمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَكَ وَبِكَ مِنَ الشَّرَفِ الدَّرَجَاتِ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آخری فرد جو سلام دینے والے وہ آپ ہوں، تاکہ آپ کا شرف، آپ کا علو مقام سب کے لیے ظاہر ہو. تو امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے بہت ہی نرم آواز میں فسلم بصوت خفی، نرم معمولی آواز میں سلام دیا. غار ہے، غار کا دروازہ ہے، وہاں پر بہت بڑا پتھر ہے. جو ہی ہمارے مولا، ہمارے آقا سید المسلمین امیر المومنین علیہ السلام سے سلام دیے، فانفتح الباب، غار کا دروازہ کھل گیا. فسمعنا له صریرا شدیدا، غار کا دروازہ کھلا ہے تو اس میں سے بہت ہی شدید آواز، سخت آواز آئی ہے، ہولناک آواز آئی ہے. نظرنا الى داخل الغار، اور ہم نے غار کے اندر دیکھا، یتوقد نارا فملئنا ربہ، ہم نے دیکھا کہ غار کے داخل میں ایک کچھ آگ ہے، ایک جگہ آگ ہے وہاں پر. غار سے آواز، دروازہ کھلا ہے، بہت اس کی شدید آواز آئی ہے، تو ہم سب بہت خوفزدہ ہو گئے. ہم جتنے لوگ تھے نا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، بہت خوفزدہ ہو گیا. وَوَلَّ الْقَوْمُ فِرَارًا، اور 3 صحابی جو تھے بھاگ گئے. ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف جوتی اتار کے ہاتھ میں لے کے نا بھاگ رہے ہیں بھائی زور سے. فقلت لهم، میں پیچھے سے کہا کہ واپس آ جاؤ ذلیلو، مکانکم حتی نسمع ما یقال، واپس آ جاؤ، تم کہاں بھاگ رہے ہو، کدھر ہے یہاں پہ، یہ تو کہاں جا رہے ہو، ادھر آ جاؤ، دیکھو ابھی کیا ہو رہا ہے. میں نے بہت مشکل سے ان کو واپس بلٹایا. فإنه لا بأس علیکم، میں نے کہا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بھاگ، واپس آ جاؤ. آ گئے. فرجعوا، آ گئے.
فعاد علی علیہ السلام، تو دروازہ جب کھلا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے دوبارہ سلام دیا، السلام علیکم ایھا الفتیۃ الذین آمنوا بربہم. یہ قرآن کی آیت ہے. وہ گروہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائے، اے وہ لوگ جو اپنے رب پہ ایمان لائے، تم پہ میرا سلام ہو. فقالوا، تو سامنے سے جواب آیا، اصحاب کہف نے جواب دیا، وعلیک السلام یا علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب دیا، تجھ پہ سلام ہو یا علی یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلی من ارسلک بآبائنا وامہاتنا انت یا وصی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی. اور سلام ہو اس نبی پر جس نے آپ کو بھیجا ہے، یا وصی رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی، ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. آپ وصی ہیں کس کے؟ یا وصی محمد خاتم النبی، آپ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں. وقائد المرسلین، وہ نبی جو سب انبیاء کے قائد ہیں. ونذیر العالمین وبشیر المؤمنین، جو اللہ کی جانب سے بشیر ہے، نذیر ہے، آپ اس کے وصی ہیں. یا وصی رسول اللہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو اور آپ پہ فدا ہوں ہمارے ماں باپ. اقرأہ من السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اقرأہ من السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام اور رحمت اللہ وبرکاتہ ان کو پہنچا دیجیے. یا امام المتقین قد شہدنا لابن عمک بالنبوہ، اے متقین کے امام، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ کے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. وَلَكَ بِالْوِلَایَةِ وَالْإِمَامَةِ، اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں. والسلام علی محمد یوم ولد، ہمارا سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دن وہ جب پیدا ہو گئے. ویوم یموت، اور اس دن جب وہ وفات پائیں گے. ویوم یبعث حیا، جب اس دن وہ دنیا سے چلے جائیں گے. پھر تیسری دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو سلام دیا، اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے جواب دیا. ثم عاد علی علیہ السلام، ایک دفعہ پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے سلام دیا، السلام علیکم ایھا الفتیۃ الذین آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ بھی قرآن کی آیت. اے گروہ جنہوں نے اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ نے ان کی ہدایت کیا، آپ پہ میرا سلام ہو. تو انہوں نے جواب دی، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا مولانا و امامنا، تجھ پہ سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو، اے ہمارے امام، ہمارے مولا. الحمد للہ الذی ارانا ولایتک، اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں آپ کی ولایت، آپ کی بادشاہت، آپ کی آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے صاحب اختیار ہیں، وہ دن ہمیں دکھایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی ولایت ہمیں دکھایا. وَأَخَذَ مِيثَاقَنَا بِذَلِكَ لَكَ، اور اللہ کا شکر کہ انبیاء کے ذریعے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو آپ نے ان کی کیا کرنا ہے؟ ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہے. وَزَادَنَا إِيمَانًا وَتَثْبِيتًا عَلَى التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہمیں تقوی عطا کیا ہے، ایمان عطا کیا. قد سمع من بحضرتك ان الولایة لك دونهم، اصحاب کہف نے کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ تین آئے نا، تین آئے اور سلمان بھی آئے، ان سب نے دیکھا ہے کہ ولایت کے مستحق آپ ہیں، ولایت کے شہنشاہ آپ ہیں، اور ابو بکر عمر نہیں ہیں. یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے آج یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعجاز کرایا کہ آپ سب کو یہاں پہ بھیجا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور جو لوگ جو آپ پہ ظلم کریں گے وہ دیکھ لیں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ آخرت میں جہنم ہی میں جا کے رہیں گے. وقال سلمان فلما سمعوا ذلك اقبلوا على علي علیہ السلام وقالوا قد شهدنا وسمعنا. جب یہ ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن عوف نے یہ سب سنا تو انہوں نے کہا جی 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 ہم ایمان لاتے ہیں، جی بالکل صحیح ہے، آپ ہمارے ولی ہیں، ولایت آپ کے، ولایت ہماری نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں جناب، مان لیتے ہیں، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں. فاشفع لنا الى نبینا لیرضى عنا برضاک عنا، آپ جو ہے مدینہ جا کے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے ہم سے، وہ بڑے ہم سے ناراض رہتے ہیں. آپ ذرا جا کے نا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ولی ہیں، بس آپ جا کے ادھر ان کو ہم سے راضی کیجیے. اچھا، پھر ثم تکلم علی علیہ السلام بما امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما درینا ام شرقا ام غربا حتی نزلنا. سلمان کہتا ہے پھر ہم سب بیٹھ گئے اس فرش پہ، پھر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا وہ الفاظ پڑھے. پھر یہ جو ہمیں پتہ نہیں چلا
یہ فرش جو ہے شرق کی طرف چلا گیا، غرب کی طرف ہوا میں اڑ گیا، ایک دفعہ زمین میں اترایا، ہم نے دیکھا کم مدینہ میں كالطير الذي يهوي من مكان بعيد واذا نحن على باب المسجد. ایک پرندہ جو دور سے آتا نا، اسی طرح یہ فرش جو ہے دور سے اسی طرح ایک پرندے کی طرح آیا، ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ یہ نازل ہو گیا، اس نے لینڈ کیا مسجد کے دروازے کے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے استقبال کے لیے آئے. فقال کیف رأیتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا اور کیسا دیکھا، کیا پایا. فقال القوم نشهد كما شهد اهل الكهف ونؤمن كما آمنوا. ابو بکر، عمر، عبد الرحمن بن سب نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے اصحاب کہف کو دیکھا، انہوں نے شہادت دی ہے کہ امیر المؤمنین اعظم ولی ہیں اور آپ ہمارے نبی ہیں، ہم بھی انہی کی طرح شہادت دیتے ہیں، جی ہماری بھی وہی شہادت. فقال ان تفعلوا تهتدوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واقعا تم سچ کہتے ہو، یہی تمہارا شہادت ہے، تو تم ہدایت پر ہو. اگر یہی کہتے ہو نا، اگر دل سے کہتے ہو تو ہدایت یہی ہے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور میں اللہ کا رسول ہے، مجھ پہ صرف پیغام پہنچانا، حجت تمام کرنا واجب ہے. فإن لم تفعلوا وتختلفوا فمن وفى الله ومن وفى الله له ومن نكث فعلى الله فعلى عقبيه ينقلب. اور اگر تم یہ بات نہ مانو اور اختلاف کرو، تو جو لوگ بیعت پہ عمل کریں گے، بیعت کی وفا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا. اور جو لوگ بیعت کو توڑیں گے، اس بات کی مخالفت کریں گے جو ابھی تم نے اقرار کی ہے، تو وہ مرتد ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا. فبعد المعرفة والحجة والذي نفسي بيده لقد امرت ان آمركم ببيعته وطاعته. اس معرفت اور اس حجت کے بعد اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو بیعت کرو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. فبايعوه واطيعوه، بیعت کرو اور اس کی طاعت کرو. فقد نزل الوحی بذلك علی، اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا، اس کی وحی آئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. قال جابر فبايعنا، جابر کہتا میں وہاں پہ تھا جب یہ لوگ واپس آئے تھے. تو ابو بکر، عمر، عبد الرحمن ابن عوف، سلمان اور میں، ہم نے ایک دفعہ پھر بیعت کیا تھا وہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ان استقمتم علی الطریقۃ لعلی علیہ السلام فی ولایتنا اسقیتم ماء غدقا واکلتم من فوق رؤوسکم ومن تحت ارجلکم. فرمایا ابو بکر عمر سے اگر تم خیانت نہ کرو اور اگر تم غداری نہ کرو اور ابھی جو تم نے بیعت کیا، ولایت کا تم نے مجھے عہد دیا، اسی پہ پابند رہو، تو آسمان اپنی رحمت کی بارشیں تم پر میرے بعد نازل کرے گا اور زمین اپنے سب نعمات ظاہر کرے گا اور ہر طرح کے رزق اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، راحتی ہوگا. وَإِن لَمْ تَسْتَقِيمُوا اخْتَلَفَتْ كَلِمَتُكُمْ وَشَبِتَ بِكُمْ عَدُوُّكُمْ. اور اگر تم اس بیعت میں باقی نہیں رہو تو تم فرقے بن جاؤ گے اور اسلام کے دشمن خوش ہو جائیں گے. وَلَا تَتَّبِعُنَّ سُنَنَ بَنِي إِسرَائِيلَ شَيْئًا شَيْئًا، اور تم یہود کے نقش قدم پہ چلو گے، ہر قدم پہ یہودی بن جاؤ گے، یہود کے نقش قدم پر ہے. وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَتَبَعْتُمُوهُمْ، اور اگر یہاں تک کہ بنی اسرائیل اگر کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہو گئے، آپ بھی داخل ہو جاؤ گے. وَطُوبَى لِمَن تَمَسَّكَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِن بَعْدِهِ، خوشحال ہے، باسعادت ہے، جنتی ہے وہ شخص جو میرے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہت، ان کی ولایت، ان کی حق طاعت، ان کی امامت پر، ان کی سرداری پر، ان سے محبت کے راستے پر قائم و دائم رہے. حتی یموت ویلقانی وانا عنہ راض، اور اسی راستے پہ رہے جب تک وہ اس کی وفات ہوتی ہے اور میں اس سے راضی رہوں گا ایسے شخص سے. قال جابر وكان ذبحابهم ومجيئهم بزوال الشمس الى وقت العصر. جابر فرماتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، یہ واپس آئے تھے، یہ زوال شمس، اذان ظہر سے، نماز ظہر سے نماز عصر تک یہ